باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صدقہ دینے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلے اہمیت کس کو دی جائے، سب سے زیادہ آپ کے صدقے کا حقدار کون ہے۔ آپ جو خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ پریارٹی کس کو دینی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں جب بھی صدقات اور خیرات کی بات آئی تو پہلا لفظ آیا کہ والقربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھیے۔ آپ کی خیرات، آپ کا صدقہ، آپ کی سخاوت سے سب سے پہلے جو لوگ مستفید ہوں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، جو آپ کے بلڈ ریلیشن میں ہیں۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے، اگر وہ آسودہ ہوں گے، وہ صاحب ثروت ہو جائیں گے، وہ صاحب استطاعت ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنا صدقہ باہر نکالیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں عذاب ہو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے گھر میں فاقہ ہو، آپ کے بلڈ ریلیشن میں لوگوں میں گھروں میں بچوں کی فیس نہ ہو، ان کے بچے غربت کی وجہ سے اسکول نہ جا رہے ہوں، اور آپ باہر دنیا میں پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہوں، تو ایسا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غریب اور مسکین کو ویسے صدقہ دینے کا صرف ایک ثواب ہے کہ صرف صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن جب آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو اس کے دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرا صلح رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بہت بڑا حکم دیا ہے، بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خوبصورت بات فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں معلوم ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اس مخلوق میں دیکھتے جائیں، جو بھی ضرورت مند ہے، جو بھی محتاج ہے، جو بھی غریب ہے، جو بھی مسکین ہے، جو بھی نادار ہے، اگر وہ علمی طور پہ نادار ہے تو علم کے ذریعے اس کی مدد کیجیے، وہ مالی طور پہ نادار ہے تو اس کی مالی طور پہ مدد کیجیے، وہ ادبی طور پہ اگر اس میں ادب نہیں پایا جاتا تو پھر بھی وہ نادار ہے، آپ اس کو ادب کی تربیت کر سکتے ہیں۔ یعنی جس انداز میں جس کی کمی ہو، بعض لوگ دینی طور پہ نادار ہوتے ہیں، مالی طور پہ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن دینی طور پہ نادار ہوتے ہیں، تو آپ ان کی خدمت کیجیے، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا ہر سر ضرور کوشش کیجیے۔ جب آپ کے اپنے رشتہ دار صاحب ثروت ہو جائیں گے، آپ کے اپنے رشتہ دار اچھے ہو جائیں گے، تو معاشرے میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ ہمیشہ اپنے بلڈ ریلیشن سے ابتدا کیجیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے، اپنے بھتیجوں کا خیال رکھیے، اپنے بھانجوں کا خیال رکھیے۔ اس کے بعد جو آپ کے فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، دیکھیے کس انسان کو کس